नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। नवाज अपने मुर्शिद करीम ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम सफ़र थे, रमज़ान का महीना था, अफ्तार का वक्त करीब आया तो आपने अपने खादिम फ़खरुद्दीन था उससे कहा कि खाने का इंतज़ाम करो। रोजे से था, अफ्तारी के लिए मैंने कहा कहीं से आग मिले तो मैं कुछ खाना पका लूं, रोटी पका लूं। साथी को भेजा के जाओ ये सामने आतिश कदा है, आग जल रही है, उनसे को थोड़ी सी आग दे दे। वहां जाके आग मांगी, उन्होंने कहा हम इसकी पूजा करते हैं, ये हम बेचते नहीं है, किसी को देते नहीं है। जब ये वापस आके उन्होंने फ़खरुद्दीन साहब ने ये बात सुनाई तो आपको तशरीफ ले गए। बहुत समझाया लेकिन जब वो नहीं माने तो आपने फरमाया कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही है तो जब ये तुम्हारा खुदा है और तुम इसकी इबादत करते हो तो इस आग में हाथ डालो, ये तुम्हें जलाएगी नहीं, और अगर जलाया तो समझ लो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आग में हाथ डालना कैसी अक्लमंदी है, आग में जब भी कोई हाथ डालेगा तो आग की फितरत है जलाना और आग जलाएगी। आपने कहा अच्छा, वो अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर प्यार कर रहा था सरदार, आपने जल्दी से उसका बेटा उठाया पकड़ के, बड़ा आग जहाँ जल रही थी आप उसके अंदर तशरीफ ले गए। जो बच्चा बैठा था आपने उसको गोद में उठा लिया, फरमाया ये आग इसका काम जलाना है, ये जलाती है, मगर अल्लाह चाहे तो ये नहीं जलाएगी, अल्लाह चाहे तो नहीं जलाएगी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उस बच्चे को गोद में लिया और आप आग में कूद गए। आपका मुबेश दिन का एक पहर पूरा, दिन का पूरा एक पहर जो है वो आग के अंदर मौजूद रहे और उस बच्चे को लेकर मौजूद रहे। आधा पौना घंटा गुजरा, हजरत साहब बिल्कुल खैरियत से वापस आ गए, बच्चा मुस्कुरा रहा है। लोग हैरान कि आपके कपड़े को किसी धागे को भी आग ने छुआ नहीं। उन्होंने बच्चे से पूछा तू हंस क्यों रहा, आग से निकला है। उसने कहा तुम्हारे सामने आग में गया था, इन्होंने आयत पढ़ी थी कुरान की, हम तो बाग में सैर कर रहे थे। जब वापस आप आग से बाहर आए तो वो सरदार आगे बढ़ा, उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने कहा जी एक बाग था, इतना खूबसूरत और फलदार दरख्त थे और एक तख्त था, उस पर मैं बैठा हुआ था, फूलों के दरमियान खुशबू ही खुशबू थी। मैं तो जन्नत देख के आया हूं और मैंने कलिमा भी पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया हूं। हजरत साहब की ये करामत देख के वो सारा इलाका मुसलमान हो गया। इस तरह का कोई कारनामा आप भी करें ना कि आपके बुजुर्गान दीन जो है वो नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना वीडियोस जो हैं वो डिलीट करवा दें, IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो डिलीट हो जाएं, ठीक है जी, दुनिया से हर वो वीडियो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जिसमें हमने इतना कर्जा लेके खाया हुआ है, मुझे लग जाए। करो ना कुछ भाई, करामत को हम मानते हैं, बाकी अगर आपने कोई इस तरह की चीज मनवानी है तो करके दसो ना, मैं मनांगा, करो। शाह जी कह रहे सन राती जी साढ़े बुजुर्गों ने जनाब वो क्या किया सी शाह जी, हाँ उन्होंने कहा मेरा बाल ले जाओ आग में नहीं जलेगा। मैं कहा शाह जी, मैंने लिखा था ना कि भाई ओरिजिनल सैयद की निशानी हमने सुनी है जिसको आग नहीं खाती, यानी वो सुना के सुननी वाली। तो शाह जी कह रहे हैं, मैं शाह जी तुसी तो कन्फर्म होना, करिए बिस्मिल्लाह। कहते नहीं ये तो अल्लाह जब चाहे तो करामत दिखा दे। अल्लाह दे बंदे हो, ये एडा सौखा काम नहीं है। ये सिर्फ एक वाकया रिपोर्ट हुआ है इंसानी हिस्ट्री में, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह पे ना डालें, कुरान में आया वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह पे कोई ऐसी बात ना करो जो मगर वो जो हक पे मबनी हो। अल्लाह का चाहना भी तो आप नहीं ना चाह सकते कि अल्लाह चाहे तो ये हो सकता है, ये तो बाद की बात होगी ना। आप अल्लाह के बारे में जो एक क्लेम कर रहे हैं ना, अल्लाह ने कब चाहा है कि ऐसे हो, तो आप मिसाल देंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो वो हम मानेंगे। आपके बुजुर्गों के लिए हम चाहना मानेंगे नहीं जब तक वो चाह ना ले, ये हम इख्तिलाफ। वरना दुनिया तो बुजुर्गों से खाली नहीं है ना, जिन्नी में अंत चुकी है। ले आओ कोई बाबा और तुसी कह दो जी आगे छुट गया तो ए हो गया जी, उड़ के पहुंच गए, फलानी शय हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ करके दिखाओ ना फिर माने ना। अल्लाह दे बंदे हो, ये एडा सौखा काम नहीं है। ये सिर्फ एक वाकया रिपोर्ट हुआ है इंसानी हिस्ट्री में, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। अगर सहाबा किराम इन तकलीफों से गुजरे हैं ना तो बाद के बुजुर्ग तो शाही कोई नहीं। उन बेचारों को तो इस तरीके से करना पड़ रहा है, जंगों की मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, जख्मों की मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, बी बच्चों से दूर हैं, पता ही नहीं वापस आना नहीं आना। तो जो चीजें उनके हक में माने हुए नहीं है, हम लोग आपके लिए कैसे मान लें करामत के नाम पे। ऊंट कितने मर गए जे, ले आओ ना, ऊंट ही तो जरूरत है। जेड़े 90 लाख नूं तुसी कलमा पढ़ाया सी झूठी मूठी, तुसी फैसला करो, उम्मत वास्ते फैसला करो, तुसी ते उम्मत वास्ते फैसला करना है। एक ए क्लेम करते हैं ना, एक ए क्लेम करते हैं, तो खुदा के लिए। तो सरकार ये जो आप लोग दावे करते हैं ना जी ये कर दिया वो कर दिया, करके बताओ तो फिर। इस भी मानती है, यानी आइंस्टाइन 70 बरस पहले दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान यहूदी था। उसने उस वक़्त कहा था 70 बरस पहले कि मैंने रेडियाई दूरबीन, रेडियो बाइनोकुलर से, एक रेडियाई दूरबीन से 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर एक कहकशां देख ली है जी। 2 करोड़ नूरी साल, अल्लाह। 1 सेकंड नूरी पता कितना होता है? 1,86,284 मील, ये 1 सेकंड है। खरबों साल के फासले पर मैंने एक कहकशां देख ली है। ये 70 साल पहले
سب سے بڑا سائنسدان، مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے. سائنسدان کہہ رہا ہے. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا تفردلت علی حکم اتصالی. یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں. وہ تو بیچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی. آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں. ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی. وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں. تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو، بس دیکھتے ہی رہ گئے. اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آندی ہے، اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں. اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں، لیکن وہ ہے کافر سن گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں. 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں. دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا. تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی. انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا. اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی الاسلام بھی صحابہ بھی سو گئے، نمازی وقت ہی گزر گیا. سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی. اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. خام خواہ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں. اسی کو افراط و تفرید کہا گیا. قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا. غیر الحق، نہ حق، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. غلو اتنی بڑی بیماری ہے کہ اہل کتاب میں جب آئی تو راہ راست سے وہ ہٹ گئے. تو میرے بھائی جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے آپ کیسے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے، اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں، بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو یہ کہانیاں ہیں جی. اتنے سر چکیا عرش تک پہنچ گئے، تھلے جناب 7 زمینوں تک تیل بھی کراس ہو گیا. ایسے میں ایڈ کیتا ہے نا. وہ اگلے دنوں میں نے وہ بخاری کی ایک حدیث بیان کی نا کہ حضرت عثمان منڈیر پہ کنویں کی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنی وہ انگوٹھی تھی یہ نقش نبوت محمد رسول اللہ، وہ یوں اس کے ساتھ کر رہے تھے. بس یوں کرتے ہوئے نا وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس کنویں میں جا کے گر گئی. حضرت عثمان نے وہ سارا پانی نکلوا دیا، وہ انگوٹھی نہیں ان کو ملی، حالانکہ ادھر ہی اسی ایریے میں ہی ہونی چاہیے تھی. یہ تو نہیں کہ سمندر میں چلی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی نا، اپنے نبی کی نشانی تھی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال جب صلح حدیبیہ والی جگہ سے گزرے تو وہ درخت اللہ نے ہمیں مشتبہ کر دیا. وہ درخت ہمیں نظر نہیں آیا، اللہ نے بلا دیا. جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں ہے صلح حدیبیہ کی بیعت ہوئی تھی، وہ اللہ نے بلا دیا. تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کہا کہ علی بھائی یہاں پہ ایک جملہ چھوڑ گئے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی صفائی کروائیں، انہیں تو اپنے ہاتھ سے گری ہوئی انگوٹھی بھی نہ ملے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو سر اس جملے کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ تو آپ نے قرآن میں پڑھ لیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے. میں نے کہا عیسیٰ آیت ہے لیکن آیت اللہ العظمی علی ہے. تابوت سے مردہ نکالا اور علی ابن ابی طالب کے سامنے رکھا. میرے مولا نے درود و سلام بھیجا رسول اللہ پر اور پھر کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں، ما بقرۃ بنی اسرائیل باجل عند اللہ منی قدرہ، بنی اسرائیل کا جو بقرہ ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی قدر و منزلت ہوئی رکھتا ہے اللہ کے پاس. پھر علی میت سے قریب ہوئے اور کہا کہ اس گائے کا گوشت اس میت پر لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا، میں فقط اپنی ٹھوکر لگاؤں گا اس میت پر. اس کے بعد اسے قدموں سے ٹھوکر ماری علی نے. وقال له، اور اس سے کہا قم باذن اللہ، اب اللہ کے اذن سے بلند ہو جائے. قد احیاک اللہ تعالی علی ید علی بن ابی طالب، پس تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا ہے.
وہ جوان زندہ ہو کر کہتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے لبیک لبیک یا حجت اللہ. خدا کے لیے اب ان واقعات سے، ان جعلی باتوں سے باہر نکلیں. یہ سب کے سب جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے، سورہ الواقعہ کے اندر ہے کہ جو مر گیا اب وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. سیدھی سی بات ہے. اس قسم کی اگر کوئی چیزیں ہوتی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ معجزہ ملتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے معجزہ. سورۃ الانبیاء کا آپ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں. کافر یہی اعتراض کرتے تھے کہ جو اگلے انبیاء کے تم واقعات ہمیں سناتے ہو، اس طرح کے معجزات تمہیں کیوں نہیں دیے گئے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ یعنی یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیغمبر کو کون سا معجزہ دینا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو دعوی نبوت کے اعتبار سے جو معجزہ دیا گیا ہے نا جی، وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. ویسے آپ کے ٹینجیبل فارم میں حسی معجزات، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے بہت سے رپورٹ ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں آئے ہیں، لیکن جو دعوی نبوت والا معجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. لہٰذا قرآن ہر زمانے کے ٹیسٹ کے اوپر پورا اتر رہا ہے. لیکن اگلے انبیاء کے معجزات ہم قرآن کی بنیاد پر انہیں ایمان بالغیب کی حیثیت سے مانتے ہیں. وہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کے معجزے رپورٹ ہوئے ہوتے اگلے انبیاء والے معجزے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ احادیث کی کتابوں میں آتے. اس طرح کا کوئی واقعہ نبی علیہ السلام کے لیے رپورٹ نہیں ہوا کہ مردے کو زندہ کیا ہو. تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو رپورٹ ہوا وہ تو ثابت ہے. اب یہ دعویٰ کرنا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے تھے وہ نبی علیہ السلام کو دے دیے گئے، تو یہ بالکل دعویٰ باطل ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے. ورنہ تو قرآن پاک میں جو کافروں کا اعتراض ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتا نا کہ تمام انبیاء والے معجزات ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا انکار کیا. بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو وہ 9 معجزات کا ذکر آیا کہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، ہمارے سامنے چڑھو، اور تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر اترو، تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے رواں کر دو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سونا چاندی کا گھر تمہارا ہو. اس قسم کی کئی ایک باتیں ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو کہ میں تو نبی ہوں، بشر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، یہ میرا منصب ہے. معجزات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے.